عبادت سمجھ کے صلوات پڑھنے کی کوشش کریں۔ زحمت نہ سمجھیں تو یہ عبادت ایک مرتبہ پوری دہرا لیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا گو کہ محمد و اہل بیت محمد کا عظیم ترین اللہ، بس اس کے محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین سے بہترین آج عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزتی میں قبول و مقبول ہو۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہوتا ہے۔ اللہ اجازت ہے میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں۔ جن کی توجہات میری جانب ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ منتشر سا ماحول ہوتا ہے، تھوڑا بہت روڈ کی ٹریفک کا بھی شور آپ تک آتا ہے، لیکن اگر ذکر کی طرف توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ سننے میں لطف آئے گا۔ جتنے بھی صاحبان تشریف فرما ہو، گفتگو کو سننا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی لازم ہے۔ مجلس سننا بھی ثواب ہے، سمجھنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ہر بات پہ واہ واہ کر دینا بھی اچھی بات نہیں ہے، سمجھ کے سنیں گے تو زیادہ لطف آئے گا مجھے پڑھنے کا، آپ کو سننے کا۔ پوری کائنات میں جس کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے کائنات میں علی کہتے ہیں۔ پہلے چند جملے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی کتنی توجہ ذکر کی جانب ہے۔ میں نے گزارش کری جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے کائنات میں علی کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں، کہ صریحاً غلط پروپیگنڈا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ شیعہ قوم کا ادنا سا نمائندہ ہونے کے ناطے منبر حسین ابن علی پہ کھڑے ہو کے آپ کو قسماً حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی شیعہ کی زبانی یہ نہیں سنا کہ وہ علی کو اللہ کہہ رہا ہے، لیکن شاذ و نادر ہی کوئی شیعہ ایسا ہوگا جو علی کو اللہ کہتا ہو میں نے نہیں سنا، لیکن ہر شیعہ اللہ کو علی ضرور کہتا ہے۔ نہ بولیے گا مگر حق سچ بولنا مجھ پر واجب ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نام تو آتے ہیں، 99 ناموں میں ایک نام اللہ کا علی بھی ہے۔ ہر مسلمان متفقہ طور پر یہ بات قبول کرتا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام اللہ کا علی بھی ہے۔
اور اس کے ثبوت کے طور پر میں جملہ کہہ رہا ہوں، آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی ہو یا پاکستان کی اسکول کی چھوٹی سی اسمبلی ہو، جہاں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اختتام تلاوت پر یہی کہا جاتا ہے کہ صدق اللہ العلی العظیم، سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے، نہیں بولو گے تو میں نے پڑھنا ہی نہیں، جو علی بھی ہے اور عظیم بھی، علی پہلے ہے عظیم بعد میں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ 10 بستہ معافی مانگ کے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے دل میں اتر جائے تو وہ بولے، ویسے ذکر میں بولنے کا حق بنتا ہے۔ 99 ناموں میں سے میں کوئی بھی نام لے کے مدد مانگوں، کیا شرک ہو جاتا ہے؟ بولیے گا تھوڑا سا، شرک ہو جاتا ہے؟ میں تو یا رحمان مدد، یا رحیم مدد، یا کریم مدد، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام علی بھی ہے، دیر سے سمجھ میں آتا ہے آپ۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام علی بھی ہے، میں یا رحمان مدد کہوں، یا رحیم مدد کہوں، یا کریم مدد، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں جب یا علی مدد کہتا ہوں تو مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، اور مجھے یہ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے کہ یا علی مدد سن کے اس کے ذہن میں اللہ کیوں نہیں آتا، میرا مولا ہی کیوں آتا ہے؟ حق بنتا ہے آپ کا اس انداز سے، مولا آپ کا آباد۔ جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ اللہ کا بھی ایک نام علی ہے، میرے مولا کا بھی نام علی ہے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، اکاڑا شہر ہے، یہاں پر ادب سنا جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں اپنی مجلس کا، جو سمجھے وہ بولے، باقی بے شک چپ رہیے گا۔ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، مجھے لفظ ضائع کرنا کبھی آیا ہی نہیں، یہیں پر روک دوں گا، رباعی ادھوری چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا، پورے مصرے پڑھوں گا ہی نہیں جب تک آپ کی توجہ مکمل نہیں ہو جاتی۔ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، پھر سنیے، ابھی آپ آمادہ نہیں۔ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، شباب آئے تو دامن میں ثواب بے حساب آئے۔ تھوڑا سا کوشش کرنی، تھوڑی اور کوشش کرنی۔ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، شباب آئے تو دامن میں ثواب بے حساب آئے۔ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، مشورہ عقیل موسیقی کا ہے، اچھا لگے تو دعا آپ کی مرضی، آپ کا مقدر، آپ بولے یا نہ بولے، میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے۔ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، شباب آئے تو دامن میں ثواب بے حساب آئے۔ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے گا، جب سے بھی جواب آئے۔ یا علی تیرے کیا سلامت رہیے آپ، کافی ہے، نعرے کی آواز کم ہے، کوشش کریں یا علی کہنا اچھا لگتا ہے، مل کے پوری طاقت سے نعرہ ہے حیدری۔ شکستہ حوصلوں پر، میری بات اچھی لگ رہی ہے؟ شکستہ حوصلوں پر اسم اعظم سے شباب آئے، شباب آئے تو دامن میں ثواب بے حساب آئے۔ میں ڈیرہ غازی خان سے سفر کر کے اکاڑا پہنچا، اتنی جلدی جان چھوڑنے والا نہیں ہوا، جتنا آپ نے سوچا ہوا ہے اتنی جلدی میں نے منبر چھوڑنا نہیں۔ علی کائنات کی پہلی اور آخری ہستی، جسے دشمن نے بھی مانا کہ تو علی ہے، جسے دشمنوں نے بھی تسلیم کیا کہ تو حق ہے۔ میں تاریخ کی کئی ایسے مثالیں دکھا سکتا،
ناراض ہو تو چار مسئلے پڑھ دیں، کریں جو غور تو تاریخ ایسا آئینہ ہے کہ جس کے عکس میں نیت دکھائی دیتی ہے۔ کہا تھا کس نے اسے مسند خلافت پر علی نہ ہو تو ہلاکت دکھائی دیتی ہے۔ سلامت رہے، حق بنتا ہے بولنے کا۔ میں نے پہلے عرض کی تھی حق بنے تو بولنا ہے، ورنہ بے شک چھٹی ہے آپ کو۔ کیا کہا ہے میں نے؟ جنہوں نے سمجھا ہے۔ چلے میں بڑی عجیب اور انوکھی بات کر کے جا رہا ہوں، جو سنبھال لے گا کم از کم مصلی میں بیٹھ کے دعا کرے گا۔ ابھی زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ علی اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، بقول حدیث رسول، اور رسول کی حدیث مہر کی طرح ثبت ہے اس بات پر کہ قرآن بھی سچا ہے، علی بھی سچا ہے، قرآن بھی صادق، علی بھی صادق، قرآن بھی اطہر، علی بھی اطہر، قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں یونس کا تذکرہ ہے، علی یونس کو مچھلی کے پیڑ سے نکالنے والے کا نام ہے، قرآن میں آدم کا ذکر ہے، علی آدم کی توبہ قبول کروانے والا ہے، قرآن میں یعقوب کا تذکرہ ہے، علی یعقوب کو صبر کی تلقین دینے والا ہے، قرآن میں یوسف کا تذکرہ ہے، علی حسن کی خیرات یوسف کو دینے والا ہے۔ جتنے صاحبان علم تشریف فرما ہو، یہ باتیں آپ سب کی پہلے سنی ہوئی ہیں، میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ نے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا بیدار ہے۔ الحمد سے والناس کی، الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ سب کو نظر آ رہے ہیں، جبرن کوئی نہ بولے، مجھے کوئی ناراض نہیں، دل بولنے پہ مجبور کرے، کوئی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہو۔ کیا کہے میں نے؟ الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے۔ میں کیا ہوں؟ رسولوں کا بھی ایمان علی ہے۔ نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں میں نے کیا کہا۔ الحمد سے والناس کی پہلی مرتبہ یہ خیال سنے تو بولیے گا، ورنہ پورا مجمع چپ رہا ہے، کیل موسن کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے۔ میں کیا ہوں؟ رسولوں کا بھی ایمان علی ہے۔ وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی، کیا اس کو خبر نہ تھی کہ قرآن علی؟ اللہ آپ کو زندگی دے، تم جیو، تم سلامت و آباد و شاد رہو۔ وہ جس نے کہا تھا زندہ و سلامت رہو، مجھے قرآن ہے کافی۔ بات اچھی نہیں لگی آپ کو؟ کیا اس کو خبر نہ تھی؟ تو بولا کرو، بزرگوں سے دعا بھی مل جاتا ہے۔ الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے۔ میں کیا ہوں؟ رسولوں کا بھی ایمان علی ہے۔ وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی، کیا اس کو خبر نہ تھی؟ خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے علی۔ چلے آج چپ کر کے سنو، میں چپ چپ۔ خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے علی، بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے الحمدللہ۔ یعنی ابھی میں پڑھنا شروع کر دوں تو وہ تقریباً 1.25 گھنٹے بعد میں نے نمبر چھوڑ۔ کیا کہا میں نے؟ خدا کا راز خدائی کا رازداں ہے علی، بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی، وہ آسماں ہے علی، وہ آسماں ہے علی، وہ آسماں ہے علی، بلندیاں جسے ڈھونڈے۔ چونکہ علی نے کبھی کسی بلندی کو خود نہیں ڈھونڈا، مجھے پورے قرآن کی قسم، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حق دے رہا ہوں، علی نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا۔ فضائل نے
تلاش کیا، جسے بلندیاں سجدہ کریں اسے علی کہتے ہیں۔ نہ بولیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے داد کی، میں یہ اپنی تسلی کے لیے پڑھ رہا۔ بلندیاں جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اسے کائنات میں علی کہتے ہیں۔ علی نے فضیلتوں کو نہیں ڈھونڈا۔ اگر علی کو تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں آتی، گھر جا کے سوچنے جملے۔ اگر علی کی یہ خواہش ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں آتی۔ علی کی ماں کی قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کا مسکرا کے راستہ چھوڑ دینا۔ لفظ سنا کرو، اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے۔ یقین جانیے علی کی تمنا نہیں تھی کہ علم میرے ہاتھ میں، علی کی تمنا ہوتی تو علی خیبر کے میدان میں چل کے خود آتا۔ پیغمبر اکرم کا نعت علی پڑھ کے علی کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا میں علی کے ہاتھ میں رہوں۔ علم چاہتا تھا میں علی کے ہاتھ میں رہوں۔ اگر علی کو تمنا ہوتی کہ قرآن کی آیت میرے لیے نازل ہو تو علی سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں خود نکلتے۔ رکوع کی حالت میں آ کے سوالی کا سوال کرنا، علی کا انگوٹھی دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں۔ علی کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب علی نے فضیلتوں کو یوں سر اٹھا کے دیکھا ہو۔ فضیلتیں خود چل کے علی کے پاس آتی رہی۔ فضائل جس کا طواف کرے اسے کائنات میں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ مولا آپ کو زندگی دے، فضائل جس کا طواف کرے اسے کائنات میں علی کہتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی، وہ آسماں ہے علی۔ علی ولی کی محبت ہے زندگی میری، میں ہوں ولا کا مؤذن میری اذاں ہے علی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ذکر حیدر کرار میں بلند ہوتے ہیں۔ مولا آپ کا آباد رکھے۔ قبلہ باریک سے سنتا ہے، میں نے پیش کرنا ہے بسم اللہ سے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی۔ علی ولی کی محبت ہے زندگی میری، میں ہوں ولا کا مؤذن میری اذاں ہے علی۔ آج کل بڑی بحثیں ہوتی ہیں، فلاں کی نماز ٹھیک فلاں کی غلط، فلاں کی اذان ٹھیک فلاں کی غلط، فلاں کا تشہد ٹھیک فلاں کا غلط۔ نہ میں مفتی ہوں، نہ میں ملا ہوں، نہ میں مفسر ہوں، نہ میں مبلغ ہوں۔ جو حق ہے وہ حق والوں کے منبر سے بیان کرنا چاہیے۔ مومن سے ملے دو لفظ کہہ کے ملتا ہے، یا کہے گا بسم اللہ یا کہے گا یا علی مدد۔ مومن سے ملاقات حدیث رسول کے مطابق عبادت، عبادت میں علی شامل ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ٹھنڈے دل سے سننا ہے۔ مومن سے مومن کی ملاقات عبادت ہے، یا علی مدد کہہ کے ملا جاتا ہے، علی شامل ہے۔ قرآن کھولو، زیارت بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ علی کا اپنا فرمان ہے کہ نقطہ بائے بسم اللہ میں علی ہوں۔ قرآن شروع ہی علی کے نام سے ہوتا ہے۔ قرآن کھولنا عبادت، تلاوت عبادت، زیارت عبادت، وہاں بھی علی شامل ہے۔ کوئی کعبے جائے، حج کا طواف کر رہا ہو، وہ جانتا لازمی ہے کہ علی کعبے میں آیا ہے۔ آج بھی دیوار کعبہ پر وہ نشان موجود ہے جو علی کی ماں کی آمد کی قدموں کی آہٹ سے بنا تھا۔ جو بھی طواف کرے، طواف عبادت ہے، عبادت میں علی شامل ہے۔ میں دو مصرے پڑھ رہا ہوں، جس کے دل میں اترے وہ دعا کرے، جس کو اچھا نہ لگے وہ چپ رہے۔ خدا کا راز، خدائی کا رازداں ہے علی۔ بلندیاں جسے ڈھونڈ
ٹوٹے وہ آسماں ہے علی، علی ولی کی محبت ہے زندگی میری، میں ہوں بلا کا مؤذن میری اللہ ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشہد میں سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی۔ کبھی تو سوچ تشہد میں سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں۔ دنیا کہتی ہے ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اس شعر پہ جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا اس کا ذکر کی جانب دھیان مکمل نہیں ہے۔ کبھی تو سوچ تشہد میں سوچنے والے کہ بندگی یہ خدا میں کہاں کہاں ہے علی، علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے علی۔ اللہ آپ کو زندگی نہیں بولا اس کا مقدر جیتے رہے بیٹے، جن کی رگوں میں ولایت ہے، جو علی کو پیشوا اور امام مانتا ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت و طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزباں ہے علی۔ صرف چند لمحوں کی زحمت اور ایک ناظم جس کا مجھے بہت زیادہ کہا گیا ٹیلی فون پر بھی، اب وہ میں ڈھونڈتا ہوں اگر کاپی پر لکھی ہوئی ورنہ جنریٹر کے شور میں اگر وہ نظم سنائی نہ بھی دی تب مولا آپ کو زندگی کرے، چونکہ علی کا ذکر سن کے ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، چلنے والے آج بھی ہیں پہلے بھی تھے۔ علی کا نام ہے کسوٹی، ہاں یہ نام ہی ایسا ہے، لے لو تو چہرے بتا دیتے کہ کس کے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بھی چلے جائے تو ہر کوئی خوش نہیں تھا۔ چلے میں شعر مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، توجہ کیجئے گا مولا کا واسطہ، ذاکر بھی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا۔ مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، اب چہرے بھی پڑھوں گا، شعر کے بعد میرا حق بنتا ہے میں چہرے پڑھ دوں۔ مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں۔ اس لیے نظم شروع کرنے سے پہلے میں یہ جرات کر رہا ہوں کہنے کی کہ اگر تھک گئے ہو تو یہی چھوڑ دیتا ہوں، اگر سننا ہے تو آگے پڑھنا ہے، چونکہ اکاڑا میں آپ گواہ ہیں، ہر مجلس موجود ہوتے ہیں، مولا آپ کو زندگی دے جیسے موجود ہیں، جب سب موجود ہیں اللہ کبھی بھی عقیل موسم سے مایوس ہی نہیں تھی، یقین ہے۔ پچھلے سال میری طبیعت بھی بہت خراب تھی اسی مجلس پہ، اور میں شکر گزار ہوں افتخار بھائی کا جنہوں نے اتنا تعاون کیا میرے ساتھ، اور آپ حضرات کا جنہوں نے اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں سنا اور جیسے سننے کا حق ہے۔ تو میں چند لمحوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ شب ہجرت ہوا کیا جو ہے یا نہیں ہے، صرف اور صرف چند لمحوں میں نے بتانا ہے کہ شب ہجرت سودا کیسے ہوا، اس نے مرضی کیسے بیچی، علی نے رضائیں کیسے خریدی۔ اجازت ہے آج سے، اچھا اس کی نثر بڑی قیمتی ہے اور یہ میرے شہید والد گرامی کی محنت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں دہرا رہا ہوں صرف۔ ہو سکتا ہے آپ کو نظم بھی زبانی یاد ہو، نثر بھی زبانی یاد ہو، لیکن جنہیں لفظوں سے پیار ہے وہ کم از کم سنیے گا لازمی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ان کی محنت ہے اور انہیں کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت کے سرزمین پر مکہ کے الہام افزا شہر میں اللہ مان والحفیظ، یقین جانیے 1996 کے بعد انتشاروں کے بعد ایسے لفظ نصیب ہی نہیں ہے۔ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت کے سرزمین پر
مکہ کے الہام افزا شہر میں رسول کے نبوت مزاج بستر پر. اب جنہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے کیا سمجھنا ہے. بہت سال پہلے عرب کی نبوت کے سرزمین پر مکہ کے الہام افزا شہر میں رسول کے نبوت مزاج بستر پر سرزمین عرب کے لکھ پتی نہیں کروڑ پتی نہیں بلکہ سرزمین عرب کے عرب پتی تاجر کے بیٹے جو آپ بھی نہ سمجھو سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک دکان جیو سلامت رہو مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. کیا کہا ہے میں نے؟ سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک دکان کھولی. کائنات کی دکانیں صبح کے وقت کھلتی ہیں. پہلی دکان ہے جو آدھی رات کو کھلی. بولیے گا مولا آپ کو زندگی دے. پہلی دکان ہے جو آدھی رات کو کھلی. کائنات کے دکانداروں کا دستور ہوتا ہے صبح سویرے دکان پہ آ کے دکان کھول کے دکاندار بیٹھ جاتا ہے. جس نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے وہ دکان پہ آتا ہے اسے عربی میں مشتری بولتے ہیں. نظر پڑتی ہے کوئی چیز پسند آتی ہے قیمت پوچھتا ہے قیمت دیتا ہے جنس لیتا ہے چلا جاتا ہے. واحد تاجر ہے خود بھی چادر کے نیچے غائب جنس بھی غائب خریدار بھی غائب. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. مولا آپ کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائے سننے کا. خود بھی چادر کے نیچے غائب جنس بھی غائب خریدار بھی غائب. کون لکھے گا ایسے لفظ؟ جب غائب نے غائب کی غائب جنس کو دیکھا. جب غائب نے غائب کی غائب جنس کو دیکھا. آواز جبرائیل جی رب جلیل جاؤ محمد کے گھر. اس لفظ کا لطف لینا ہے منت اور التجا کرنا. جاؤ محمد کے گھر. ایک دکان کھلی ہے تاجر کا نام پوچھو جنس کا نام پوچھو پوچھ کے آپ بیچنا چاہتا ہے یا نہیں. باری لہا کہاں جانا ہے؟ محمد کے گھر. تاجر کہاں ہے؟ چادر کے نیچے. کا سرکار جانا کہاں ہے؟ محمد کے گھر. تاجر کہاں ہے؟ لطف لیجیے گا سن لیں. چادر کے نیچے. کا بار الہ آپ کا آرڈر امر ہے جانا ضروری ہے لیکن جبرائیل ہو کے گزارش عرض کر دوں جب یہ محمد کے گھر چادر کو اوڑھ لے ہم سے پہچانے نہیں جاتے. محمد کے گھر یہ سلام ہے آپ کے عقیدوں. جب محمد کے گھر یہ چادر کو اوڑھنے ہم سے پہچانے نہیں جاتے. ٹھیک ہے جبرائیل تم جاؤ. جبرائیل آیا دستک دے اندر آیا سلام سے سلام کا جواب ملا. ہاں جبرائیل کیوں آئے ہو؟ سرکار سنا ہے کوئی دکان کھولی ہے. یہ مضمون سب سے پہلے قبلہ کعبہ اظہر سندھانی صاحب نے پڑھا تھا نثر کی صورت میں اسی انداز میں. انہوں نے حکمن کہا تھا میرے والد گرامی کو کہ کل میں اسے نظم کی صورت میں سننا چاہتا تھا. والد گرامی نے ایک رات میں یہ نظم لکھی تھی. اگلے دن کربلا گام شاہ میں زید صاحب کی موجودگی میں انہوں نے سنائی تھی اور وہیں پہ حماد اہل بیت کا خطاب تھا. میں نے مکالماتی نظمیں بہت پڑھی ہیں بہت سنی ہے. اتنا مضبوط مکالمہ لکھنا بڑا مشکل کام. یہ انہی کا کام تھا. وہی ہستیاں تھیں جن پر اتنا دان تھا آل محمد کا. یقین جانیے میں ایک شاعر ہونے کے ناطے یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا مربوط مکالمہ لکھنا بڑا مشکل کام. ہاں جبریل کیوں آئے ہو؟ سرکار سنا ہے کہ دکان کھولی. کہاں سچ ہے؟ کا سرکار جنس کا نام چادر کے نیچے سے ہلکی سی آواز جنس کا نام ہے سونا. سرکار بیچنا چاہیں گے. جبرائیل بڑھنے لگا چادر کے نیچے سے. ابو طالب کے غیرت مند بیٹے کی جلال آمیز آواز جبرائیل چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ بڑوں کی باتوں میں آئے. بولیے گا جنہیں معلوم ہے مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے. چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ بڑوں کی باتوں میں آئے. جو خریدار ہے اس سے قوم سے خود بات کرے. تھک گئے ہیں آپ. جبرائیل واپس
پاس عرش پہ آیا سرکار، اس نے کہا ہم سے خود بات کرو۔ اچھا یہ عجیب تاجر ہے، پھر جبرائیل سن لو آج ہم نے یہ سونا خریدنا ضرور ہے، تم ہمارے تمام تر خزانوں کی چابیاں لے کے ہمارے پاس کھڑے ہو جاؤ، ہم دیکھنا چل جاتے ہیں وہ بیچتا کتنے میں ہے، ہم خریدتے کتنے میں ہیں۔ اب یہ گفتگو ہے تاجر کے اور خریدار کے مابین، بس اتنی ہی زحمت آپ کو دینی تھی، دے لی، یہ نظم آپ کے حوالے کر کے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ اس نے کیا کہا، اس نے کیا جواب، یہی مضمون ہے، یہی نظم۔ اس نے کیا کہا، اس نے کیا جواب۔ توجہ کیجئے گا، مولا آپ کو زندگی دے، جتنے خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، میری ایک ہی نوجوان سے التماس ہے، لفظوں پہ توجہ رکھے، دل بولے تو پھر بخل نہیں کرنا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کیا جواب۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے۔ مجھے پہلے دو شعروں پہ اندازہ ہو جانا ہے، نظم پڑھنی یا چھوڑ دینی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے۔ اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و سعادت، آپ نے حق ادا کر دیا سر، میری توقع سے بھی بڑھا، بسم اللہ، توقع سے زیادہ ہی آپ نے عزت فرما دی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے۔ اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے۔ اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے۔ تھکنا نہیں ہے علی کا واسطہ، جن کے دلوں میں علی آباد ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے۔ اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے۔ اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے۔ اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے۔ اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ پھر سنیے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے۔ اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے۔ اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے۔ اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے۔ اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے۔ اس نے کہا کہ چھوڑ بھی اب جانتا تو ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے۔ ایسے ہی سننا چاہیے آپ کو، جیسے آپ بولے ہیں، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیئیں، آپ سلامت رہے، یہ حق بنتا ہے آپ کا حوصلہ افزائی کا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے۔ اس نے کہا کہ جنس ہی اتنی بلند ہے۔ اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا کروڑوں میں ایک ہے۔ میں اس شعر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جو رگوں میں اتر گئے تو رگوں سے نام یہی بلند ہوگا۔ اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے۔ اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے۔ اس نے کہا کہ چھوڑ بھی اب جانتا تو ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ فضا کتنی نیک ہے۔ اس نے کہا کہ جنس کروڑوں میں ایک ہے۔ اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے، عدد نہیں۔ اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خط نہیں۔ اب وہ بتا رہا نام پورے جلال کے ساتھ، پورے جمال کے ساتھ، وہ خالق کونین ہے، جلال بھی اس کو زیبا ہے، جمال بھی سجدہ ہے۔ اس کا نام بتانا سنیے گا، اس کا جواب سنیے گا۔ میری ساری پڑھائی ایک طرف، یہ دو مصرع جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک طرف۔ اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے، عدد نہیں۔ اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خط نہیں۔ وہ کہتا خوش ہو کہ ذات حق ہی بنی مشتری تیری۔ یہ کہتا پہلے بھی اس پہ قرض ہے مشتری میری۔ سلام ہے، سلام، مولا آپ کو زندگی، مولا آپ کو دے اگر سلام۔ وہ کہتا خوش ہو، خوش ہو کہ ذات حق ہی بنی
مشتری تیری. وہ کہتے ہیں پہلے بھی اتنا مربوط مکالمہ یقین جانے میں نے پہلے میں کچھ سنا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے بھی اس میں قرض ہے. انگشتری میری. اس نے کہا کہ وہ تو سخاوت کی بات تھی. اس نے کہا حضور مربت کی بات تھی. اس نے کہا کہ وہ تھا اولی الامر کا مقام. اس نے کہا کہ ہم نے بڑھایا ہے تیرا نام. اس نے کہا کہ آج یہ سونا ہے کس طرح. اس نے کہا کہ دیکھ مناسب ہو جس طرح. اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رواں. اس نے کہا کہ آج ہی کھولی ہے یہ دکان. تھک گئے تو چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رواں. اس نے کہا کہ آج ہی. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں لہجہ ہوتا ہے, جن میں بے ساختہ پن ہوتا ہے. پورے لہجے کے ساتھ شعر لکھنا بڑا مشکل کام ہے. میں ایسا ہی ایک شعر آپ کے حوالے کرنا. اس نے کہا کہ آج یہ سونا ہے کس طرح. اس نے کہا کہ دیکھ مناسب ہو جس طرح. اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رواں. اس نے کہا کہ آج ہی کھولی ہے یہ دکان. اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے. اس نے کہا کہ ایک دکان عرش پر بھی ہے. سمجھنا لازمی ہے, بولو نہ بولو آپ کا نصیب ہے. اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رواں. شعر سنیے گا. اس نے کہا کہ آج ہی کھولی ہے یہ دکان. اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے. اس نے کہا کہ ایک دکان عرش پر بھی ہے. اس نے کہا کہ پھر ذرا عرش بری پہ آ. اس نے کہا ہے جنس یہی کی یہی پہ آ. سمجھنا ہے جبرنداد نے بھی. اس نے کہا ہے جنس یہی کی یہی پہ آ. دیکھتا ہوں کون کتنی توجہ میں ہے. اس نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دے. اس نے کہا کہ تو کوئی کارندہ بھیج دے. اس نے کہا کہ مشتری تو لا شریک ہے. اس نے کہا رسول کا بستری ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ مشتری تو لا شریک ہے. اس نے کہا رسول کا. اس نے کہا کہ جنس کی قیمت سنا مجھے. اس نے کہا کہ اپنا ارادہ بتا مجھے. اس نے کہا میں بھاؤ چکاتا نہیں کبھی. اس نے کہا میں نرخ بتاتا نہیں کبھی. اس نے کہا کہ صاحب معیار بن کے آ. اس نے کہا کہ تو بھی خریدار بن کے آ. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے. بس زحمت تمام صرف اتنا سفل فائدہ کیا ہے. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے. اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں. یہ آپ کا تجربہ اور مشاہدہ ہوگا. بات جب شریفوں پہ چھوڑ دی جائے تو ان کا جی چاہتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ دے. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے. اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں. علی کے سونے کی لگ رہی ہے پہلی قیمت. جو ذکر سننے کی نیت سے بیٹھا ہوا یہ پہلی قیمت سمجھ نہیں آتا لازم. جن کو معلوم ہے علی زندگی میں ایک رات کے لیے سویا ہے. نہ شب ہجرت سے پہلے کبھی سویا تھا نہ شب ہجرت کے بعد کبھی سویا تھا. وہ جانتے ہیں علی کا سونا کتنا قیمتی ہے. ان کو محسوس ہوگا کہ قیمت لگی کیسے, سودا کیسے. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے. اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں. علی کے سونے کی پہلی قیمت ہے اوکاڑ والا سمجھ نہیں آپ نے. اس نے کہا پھر آج سے آرزو سما تیرے. بس محنت وصول ہو گئی. آپ نے سمجھ لیا, سمجھے میری قیمت مجھے مل گئی. اس نے کہا پھر آج سے جو تھک گیا وہ چھٹی لے. ورنہ یہ شعروں پہ بولنا واجب ہو جاتا جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہے. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے.
جن کے دل میں علی ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، ہر بندے سے نہیں۔ اس نے کہا پھر آج سے ارض و سما تیرے۔ اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب اس سے بڑی قیمت چاہیے۔ اس نے کہا سرکار میں نے بتا دیا وہ تو نہیں نقش پا میرے۔ اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام۔ اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام۔ میں اب چہرے پر پتہ چل جائے گا کون کس انداز سے سن رہا ہے۔ اس نے کہا پھر آج سے ارض و سما تیرے۔ اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے۔ اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام۔ اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام۔ اس نے کہا قضا و قدر بھی ہے تیرے نام۔ اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرے غلام۔ جو سمجھا اسے سلام ہے، اکل موسم باقیوں کا اپنا مقدر ہے۔ اس نے کہا پھر آج سے ارض و سما تیرے۔ اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے۔ اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام۔ شعر سمجھیے گا مولا کا واسطہ۔ اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام۔ اس نے کہا قضا و قدر بھی ہے تیرے نام۔ اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرے غلام۔ اس نے کہا خدائی کے سجدے تیرے نثار۔ اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار۔ نتیجہ دے رہا ہے عقیل موسم۔ اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام۔ اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام۔ اس نے کہا قضا و قدر بھی ہے تیرے نام۔ مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ شعر پڑھتے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خدائی کے سجدے تیرے نثار۔ اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار۔ اس نے کہا کہ وارث لیل و نہار تو۔ اس نے کہا کچھ اور بڑھا میری آبرو۔ اس نے کہا سزا و جزا تجھ پہ منحصر۔ اس نے کہا کہ مشتری مطلب کی بات کر۔ اس نے کہا جبرائیل میں سب سے قیمتی چیز دینے لگا ہوں۔ اس نے کہا کہ خلد بھی، اس نے کوئی ایک بھی ہاتھ نیچے رہا کہ موسم کو دکھ ہوگا۔ اس نے کہا کہ خلد بھی تیری کنیز ہے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز ہے۔ علی کا سونا جتنا قیمتی تھا، کربلا میں غازی کا جاگنا اتنا ہی قیمتی تھا۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، میں کسی بنا سمجھا ہوگا۔ شب ہجرت علی کا سونا جتنا قیمتی تھا، کربلا میں غازی کا جاگنا اتنا قیمتی تھا۔ جب تک عباس کی آنکھیں کھلی رہی، دشمن سو نہیں سکا۔ یہی اس مرثیے کے الفاظ ہیں جو امام حسین کی زبان پہ جاری ہوئے غازی کے لاشے پر کہ عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی آج کے بعد سو جائیں گی، جو تیرے پہرے پہ سوتے تھے آج کے بعد انہیں سونا نصیب ہے۔ انتہا کر دی عباس نے وفاداری کی۔ مدینے سے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تھا تب ماں نے ایک جملہ کہا تھا، قبر محمد پہ لے جا کے غازی کو فرمایا کہ پہلا اپنا دایاں ہاتھ قبر محمد پہ رکھ، بائیں ہاتھ میں میری چادر پکڑ کے قسم کھا کہ جب تک تو زندہ رہے گا زینب کی چادر بھی سلامت رہے گی، حسین کا سر بھی سلامت رہے۔ تڑپ کے غازی نے ایک جملہ فرمایا، اماں جو واپس آئیں گے نا ان سے پوچھنا تیرے بیٹے نے وفا کتنی کی۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، سید زادہ ہوں، خاص طور پہ جو سید بیٹھے ہو مجلس میں، کوشش کیا کرو 4 آنسو لازم آ جائیں، اور کوئی شرم کر کے روئے تو روئے، سید و تم شرم کر کے رویا کرو، کیونکہ شرم کر کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو۔
ہم سیدوں کے پاس شام غریبہ کے بعد صرف عزاداری مظلوم کربلا بچی جس کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، سنبھالنا بھی ہے اور اسے ترویج بھی دینی ہے۔ رونا بہت بڑی عبادت ہے، یہ آپ کو احساس ہوگا قبر میں یا قیامت کے دن جب حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا فرمائے گی اور کہے گی بار الہ پہلے انہیں جنت میں بھیجو، حسین کو رو رو کے آئے۔ اجازت ہو میں نے چند جملے پڑھنے ہیں، بڑا طویل مضمون ہے، جن لوگوں نے میرے اشرے سنے ہیں ان کو معلوم ہے، میں نے 1.5 گھنٹہ بھی غازی عباس کے مسائل پڑھے ہیں منبر سے۔ بہت مشکل مضمون ہے، عام مضمون نہیں۔ دیکھیے جو جتنا بڑا بہادر ہو اس کے لیے ضبط اتنا مشکل ہوتا ہے، اور غازی کی صبر کی کہانی بڑی طویل ہے۔ کب سے شروع ہوئی؟ جب بابا کے سر پہ ضرب لگی، غازی پوچھتا رہا مجھے قاتل کا نام بتا، علی کہتے رہے صبر کر تو میرے قاتل کو ابھی شربت پلائے گا۔ یہ گھر کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا، دل میں معرفت ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ میں سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، کئی مقامات ایسے آئے جہاں غازی نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ ایک مرتبہ بطول کے بیٹے نے جو کہہ دیا، غازی نے کہا ٹھیک ہے مولا، آپ آقا میں نوکر، میرا حق ہی نہیں بنتا میں دوبارہ پوچھوں۔ ولید کے دربار میں گستاخی ہوئی، غازی کو جلال آیا، حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں، میں نے جنگ نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے مولا جیسے آپ کی رضا۔ کعبہ وہ مقام ہے جہاں ہر گناہگار حج کرنے جاتا ہے۔ میں سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں شیعو، ہم پاگل نہیں ہیں جو روتے ہیں۔ جو حاجی بیٹھے ہوئے ہو اگر دوبارہ کبھی جاؤ تو سیدزادے کی التماس یاد رکھیے گا، جو پہلی مرتبہ جاؤ تمہیں واجب کی نیت سے میں بتا رہا ہوں، آپ نے لازمی ایک جملہ کہنا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو رو کے ایک جملہ کہیے گا، حسین تیرا اپنا مقدر، ہر گناہگار حج کر رہا ہے تو یہیں سے روتی ہوئی بہنوں کو لے کے نکلا تھا۔ جو سمجھ گئے ہو اب شرم نہ کرنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے پڑھ رہا ہوں۔ کیا گزری ہوگی علی کے بیٹے پر، محمد کا وارث تھا حسین، کعبے کا وارث تھا حسین، جب رو کے کہا غازی حج نہیں پڑھنا، مولا آپ حج نہیں پڑھیں گے؟ نہیں غازی میں نے احراموں میں چھپی ہوئی تلواریں دیکھ لی، میرا 4000 قاتل احراموں میں گھوم رہا ہے۔ تڑپ کے قدموں پہ گر گیا غازی، رو کے کہتا 40,000 کا میں تنہا ضامن ہوں، مولا تو حج پڑھ، یہ نہ ہو تاریخ میں آ جائے ام البنین کا وفادار بیٹا بھی ساتھ تھا، محمد کے بیٹے نے حج بھی نہیں کیا۔ یہی رک کے ایک جملہ کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، جب حسین نے قدم پیچھے آ گیا نا کعبے سے آواز آئی مولا حج نہیں پڑھیں گے؟ آوازیں نہیں، کعبہ تیرا ماحول تبدیل ہو گیا ہے، میں اپنا کعبہ خود بنانے جا رہا ہوں، اب جو سمجھے وہ لازمی فرصہ دے لے۔ مولا کعبہ میں بڑا خرچہ آتا ہے، کعبہ کون سا خرچ آتا ہے؟ مولا دیکھے میرے پاس صفا مروہ ہے، حاجی دوڑتے ہیں میری شان میں اضافہ ہوتا ہے، آوازیں دیکھا ہے تیرا صفا مروہ بہت کم فاصلے میں بنوایا ہے، میں 9 میل میں بناؤں گا، تیرے حاجی خالی ہاتھ ہو گئے، میں کبھی اکبر کی لاش اٹھا کے ہو کبھی قاسم کے ٹکڑے چن کے آؤں گا، کبھی غازی کے بازو اٹھا کے آؤں گا۔ دوسرا جملہ کعبے کی آواز ہے، مولا ٹھیک ہے صفا مروہ بنا لیں گے، ایک سوال ہے میرا، مجھے یہ تو بتائیں حاجی آتے ہیں جب یہاں موجود ہوتے ہیں نا تو میرے پاس حجر اسود ہے، یہ جملہ سنیے گا عزادارو، میرے پاس حجر اسود ہے، حاجی آ کے بوسہ دیتے ہیں، میری عزت بڑھتی ہے، جو کعبہ آپ بنائیں گے وہاں بھی کوئی حجر اسود ہوگا۔ رو کے زہرا کے بیٹے نے جملہ کہا، زمین میں زلزلہ آیا، رو کے فرماتے ہیں کعبہ نہ خود تڑپ نہ مجھے تڑپا، اگر فرصت ملے تو پھر 11 محرم کو آ جانا کربلا، جب میری کٹی ہوئی گردن پہ میری زینب اس انداز میں بوس
اس وقت تیرا حجر اسود بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تمہارا قصہ قبول فرمائے، مولا پانیان کی مرادیں پوری فرمائے۔ بس یہی حق ہے رونے کا جیسے آپ رو پڑے ہیں۔ اگلا جملہ ذرا مشکل ہے، اگر میں سید نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا تھا۔ جرات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سید زیادہ ہوں، میرے گھر کی کہانی ہے، چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں۔ پہلا سوال میرے پاس صفا مروہ ہے، آوازی میں 9 میل میں بناؤں گا۔ تیرے حاجی خالی ہاتھ ہوتے ہیں، میں کبھی اکبر کا لاشا اٹھاؤں گا، کبھی قاسم کے ٹکڑے چنوں گا۔ آوازی مولا میرے پاس حجر اسود ہے، فرمایا جب میری 3 بہنیں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری کٹی ہوئی گردن کو بوسہ دیں گی، اس وقت تیرا حجر اسود بھول جائے گا۔ تیسرا سوال ایسا تھا، اللہ کا عرش کام گیا، بطول کا بیٹا روتے روتے مٹی میں بیٹھ گیا۔ آواز مولا ٹھیک ہے، صفا مروہ بھی بن گیا، حجر اسود بھی آپ نے بتا دیا، یہ بھی تو بتائیں جو کعبہ آپ بنائیں گے وہاں بھی اسی انداز سے طواف ہوگا جیسے میرا ہوتا ہے۔ آواز ہے کعبہ نہ تڑپاؤ مجھے، اگر فرصت ملے تو پھر طواف دیکھنا ہو تو پھر 10 محرم کی ڈھلتی ہوئی تو پہر کو کربلا کی طرف نظر کرنا، جب میری 4 سال کی بیٹی میری لاش کو کعبہ سمجھ کے طواف کا ارادہ کرے گی۔ تیرے طوافیوں کو کوئی نہیں مارتا، کوئی جھڑکے دے گا، کوئی زلفوں میں ہاتھ ڈالے گا، کوئی تماچا بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، میں نوکر ہوں آپ کا۔ کعبہ چھوڑ دیا حسین نے، حج نہ پڑھا، غازی کے دل میں حسرت رہی، کبھی تو مولا عزت جنگ دیں گے۔ دشمنوں سے پوچھوں گا کہ جس کا نوکر عباس ہو اس کے ساتھ گستاخی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ 2 محرم کو خیمے لگے، 4 محرم کو خیمے، میرے والد گرامی کا جملہ ہے، مولا ان کے درجات میں عظیم اضافے فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب حسین مظلوم نے کہا نا غازی خیمے ہٹا لے، تڑپ کے کہتا ہے مولا ہر مرتبہ کہتا ہے خیمے ہٹا، یہ کب کہے گا غازی فوجیں ہٹا، غازی لشکر ہٹا، غازی فوجیں ہٹا۔ مجھے عباس کے علم کی قسم میں غلط پڑھوں بھی زینب عالیہ شفاعت نہ کرے، جتنا رو پڑے ہو اتنا ہی بہت ہے۔ جملہ سنیے قیامت خیز ہے، عباس کے علم کی قسم غازی اجازت مانگتا رہا، حسین روکتے رہے، غازی مانگتا رہا، حسین روکتے رہے۔ کربلا کے میدان میں ہر شہید نے 1 مرتبہ اجازت مانگی، غازی وہ وفادار نوکر ہے حسین کا جس نے 72 مرتبہ اجازت مانگی۔ پہلی مرتبہ تب جب اکبر کو برچھی لگی، ہاتھ جوڑ کے کہتا اپنے جوان نہ مرا، مجھے میدان بھیج، میں نوکر حاضر ہوں، اب جو رونا چاہتا ہے دیکھے مجھے۔ دوسری مرتبہ جب قاسم کے ٹکڑے ہوئے، آوازی اپنے سہروں والے بچا لے، مجھے میدان بھیج، آوازی غازی تجھے نہیں بھیجنا، تو میری کمر کا زور ہے، تجھے بھیجوں گا میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ تیسری مرتبہ اجازت مانگی، رو کے فرمایا غازی کیا تو جانتا نہیں زینب تیرے سہارے پہ وطن چھوڑ کے آئی ہے، اگر تجھے میدان بھیجو زینب کو کہاں لے جاؤں۔ وہ غازی کے مریدوں جب اون محمد گرے قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا اب اپنے بچے نہ مرا، مجھے میدان بھیج۔ حسین کی چیخ نکلی، آواز ہے یہ باز تو میری فوج کا سالار ہے، سالار کو کیسے بھیجوں؟ آواز 34 سال میں کچھ نہیں پوچھا، آج اتنا بتا جس فوج کا میں غازی سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ اون محمد رہے، نہ تیرے شہزادے رہے، نہ میرے بھتیجے رہے۔ بسم اللہ، آگے منزل پہ 2 یا 4 فکرے اور اجازت۔ شہادت ہو سکتا ہے نہ پڑھوں، تیاری سن لو جو رونے کی نیت سے آئے ہو۔ بڑا عجیب مضمون ہے تیاری کا، مشکل ترین تیاری ہے غازی کی۔ 10 محرم کی دوپہر تک جب صرف حسین اور علی اصغر بچ گئے، غازی خیمے میں آیا، عجیب منظر دیکھا، غازی کی زوجہ بی بی لبابہ خاتون، کھلا ہوا قرآن، آنکھوں سے آنسو جاری، رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، ہائے غریبی، ہائے غریبی،
رو کے فرماتے ہیں اگر تھک گئی ہیں تو مدینے سے نہیں آنا، مولا تیری عظمت کی قسم تھکی نہیں ہوں، شرمسار ہو کے بیٹھی خیریت؟ فرمایا آج صبح سے لے کے اب تک ہر خیمے میں ایک مرتبہ، میرے خیمے میں 19 مرتبہ بی بی سکینہ آئی ہے، 18 مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی، 19ویں مرتبہ 6 ماہ کے بھائی کو اٹھا کے آئی، رو رو کے ایک ہی جملہ کہتی رہی، چاچی اماں میرا چاچا کب جائے گا، دریا سے پانی کب آئے گا؟ غازی مایوس ہو کے خیمے سے نکلا، یہ عجیب منظر ہے، 84 بچہ ارد گرد ہے، درمیان میں بی بی سکینہ ہے، ہاتھوں پہ خالی جام ہے، روتے ہوئے نوحہ پڑھتے ہوئے، انداز جلوس کا ہے، غازی کے خیمے کی طرف رواں ہے، العطش کی صدا بلند ہے، غازی قریب آیا، 4 سال کی بھتیجی کو سینے سے لگایا، بی بی تو میری آقا زادی ہے، میں تیرے بابا کا بھی نوکر ہوں، میں تیرا بھی غلام ہوں، حکم کریں۔ آواز ای چاچا میرا عسکر اب آنکھیں کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتی، بند ہو جائیں تو کھلتی نہیں ہے، لب مل جائیں تو کھلتے نہیں، اب شرط نہ کیجئے رونے کے لیے، لب مل جائیں تو کھلتے نہیں ہیں، کھل جائیں تو ملتے نہیں ہیں۔ آواز ای بی بی آپ کا بابا مجھے میدان نہیں جانے دیتا، آواز ای اگر بابا کی ذمہ داری میں لوں۔ غازی تڑپ گیا، علی کا علی بیٹا میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہونا شروع ہوا، غازی نے خود سر پہ رکھا، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا، غازی کے علم کی قسم مشق کو ہاتھ لگایا، یا 4 سال کی بیٹی حسین کے سامنے آئی، چاچا پانی لینے جا رہا ہے میرے عسکر کے لیے، اگر ناراض نہ ہو تو مشق میں سکینہ پہناؤں۔ آواز بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے، میرا قد بڑا ہے، آواز چاچا تو جھکنا میں پہناتی ہوں، وہ عباس کے مریدوں مجھ پر ناراض نہ ہونا، تاریخ ایسے ہی کہتی ہے سکینہ اتنا اونچا ہوئی جتنا ہو سکتی تھی، غازی اتنا جھکا جتنا جھک سکتا تھا، آخر قدموں تک ہاتھ ہے، جب بی بی نے ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے کے کہا نا چاچا وفا کی آخری حد ہے، میں بھی 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، پہلے امام کی پوتی ہوں، دوسرے کی بھتیجی ہوں، تیسرے کی بیٹی ہوں، چاچا میرا وعدہ ہے قیامت تک تیرا یہ ہاتھ بلند رہے گا، لوگ تیرے ہاتھوں کو بسم اللہ، میں نوکر ہوں، زندگی ہوا کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کی، آخری 2 زندگی چھوڑ غازی سج کے تیار ہوا، بی بی نے مشق پہنائی، جیسے مات میں جلوس چلتا ہے، چاروں طرف پیاسے بچے، درمیان میں ام البنین کا بیٹا، سامنے حسین کی نگاہ پر، کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے مظلوم اٹھا، غازی کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا میدان جا رہا ہوں، اب حوصلہ سنیے، کس نے تیار کرایا؟ میری آقا زادی آپ کی بیٹی سکینہ بی بی۔ آواز غازی پھر ایک طرف ہو نا، سکینہ بیٹا میرے قریب آ، جی بابا، چاچا کو آپ بھیج رہی ہیں میدان؟ جی بابا، کیوں بھیج رہی ہیں؟ بابا میرا بھائی پیاسا۔ آوازی پھر یہ بتا تیرے بھائی کا سال کیا ہے؟ آواز چاچا وہ 6 ماہ کا معصوم ہے، سکینہ غور سے دیکھ یہ بھی تو میرا بھائی ہے، اس کی کیا عمر ہے؟ بابا 36 سال کا ہے۔ آوازی بھائی ایسے ہی پیارے ہوتے جیسے تجھے اصغر پیارا ہے، سکینہ سوچ کے بھیج یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے مارا تیرا بھی جائے، قیامت تک ہاتھ مل مل کے کہتی رہے کاش میں نے چاچا کو۔ بسم اللہ، تھوڑا سا مزاج ملو، آخری جملے سن لو، زندگی باقی تو صحبت باقی، انشاءاللہ 18 جیٹھ کو مرکزی امام بارگاہ میں حاضری دینی۔ جتنے عزادار تشریف فرما ہو، کسی کا دل دکھے مجھے سید سمجھ کے معافی دے دینی۔ عجیب جملہ امام حسین بادشاہ نے فرمایا، تاریخ کہتی ہے پھر پوچھا کہاں جا رہا ہے غازی؟ مولا میدان۔ تاریخ کے الفاظ ہیں دونوں ہاتھ عباس کے گلے میں ڈالا،
اپنی داڑھی غازی کے شانے پہ رکھ دی، رو کے جملہ فرمایا عباس مجھے اتنا بتا، اتنے سارے دشمنوں میں کوئی بھائی کو اکیلا چھوڑ کے یوں جاتا؟ مولا باپ کے بچوں کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت آواز عباس تجھے میں نے نہیں بھیجے۔ مولا پھر کون بھیجے؟ کہا جس نے تجھے چلنا سکھایا۔ تڑپ گیا ام البنین کا وفادار بیٹا۔ مولا کس سے اجازت لوں؟ فرمایا جو تیرے سہارے میں وطن چھوڑ کے آئی، تاریخ دل رکوع کی حالت تک جھک گیا غازی۔ آخری جملہ علم برآمد کروا رہا ہوں، رکوع کی حالت تک جھک گیا عباس، رکوع کی حالت میں چلتا ہوا بی بی زینب کے خیمے کے قریب آیا۔ تاریخ کہتی ہے سوالیوں والی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت سننی تھی، علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، آواز یہ مفزہ ہے میرا عباس بن کے سوالی آیا ہے، لگتا ہے خیر کوئی نہیں، جا عباس کو ایک پیغام دے، کہے کہ میں علی کی وہ بیٹی ہوں جس نے پوری زندگی بابا کا چہرہ کبھی غور سے نہیں دیکھا، آج سوالی بن کے نہیں علی بن کے خیمے آ، میں تیرے چہرے کی جی بھر کے زیارت کروں، لا رکھ میرے سر پہ قرآن۔ پردہ دار اٹھی، یا غازی نے پہلا قدم بی بی زینب کے خیمے میں رکھا، بی بی زینب کہتے غازی کہاں جانا چاہتا ہے؟ آوازی بی بی موت کی اجازت دے، میں موت کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آوازی پھر ویسے جائے گا جیسے میں بھیجوں گی، آوازی بی بی وعدہ جیسے آپ کی مرضی۔ آوازی مفزہ میرے قریب آ، جا ہر خیمے میں دوڑتے ہوئے اعلان کر کے یہ اعلان کر کہ جس بی بی نے زینب کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے میں آئے، میں اپنی پردوں کا ضامن موت کے میدان میں ماتم عباس، ماتم عباس۔ کوئی نہیں زمانے میں جہاں میں ملک وفا کا ہے کبریا غازی، ویر کہہ دے عباس صدقے جاواں، ایک بار ویر کہہ دے عباس صدقے جاواں، ایک بار ویر کہہ دے عباس صدقے جاواں، ایک بار ویر کہہ دے عباس صدقے جاواں۔ اکھیاں جو تیری کھچ کے، اکھیاں جو تیری کھچ کے چم دے، لے کے میں جاواں، لے کے میں جاواں، غازی میں کٹیاں باں، اکھیاں جو تیر کھچ کے چم دے کٹیاں باں، ایک بار ویر کہہ دے عباس صدقے جاواں، ایک بار ویر کہہ دے عباس صدقے جاواں، ایک بار ویر کہہ دے عباس
اکھیاں چو تیر کھچ کے اکھیاں چو تیر کھچ کے کربلا دے اوکھے میں بڑے غازی زینب دا شام جانا تیرا لاشا چانا غازی اج دین بچانا اج دین بچانا چادر دے تیریاں باواں تیرے تے راضی ہے پاک زہرا ممنون تیرے امام بارا منظور کر لے تو سب دعاواں ہر ماتمی دی تیرے دیا سے باب الحوائج ہے دردار تو ٹالیاں نے مولا قضاواں دیویں تو بچڑے ماوانو مولا نہیں ٹال دائے تیری خدائے باب الحوائج ہے دردار زہرا دا صدقہ سن لے دعاواں دکھیاں دی مولا تیرے دیا سے باب الحوائج ہے ہم شکل ہے تو جانی بابے مانگو شیر جلی تو کبریائے مولا وفادار تینوں دعا دے زہرا دی خاص باب الحوائج ہے یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدی السلام علیکہ یا سید المرسلین السلام علیکہ یا خاتم النبی السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول الوسیل السلام علیکہ یا ابن سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ صاحبک وانصارک جمیع المستشہدین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا مغیث الشیعہ وادوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ سرکار رضا علیہ السلام السلام علیکہ وعلی آبائک سبعۃ وابنائک الاربعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیکہ یا شریف القرآن